Hello, dear friends, brothers and sisters. Good morning to all of you. مسی خدا میں سلام. میں یوسف رضا آپ کی خدمت میں پوڈ کاسٹ سے حاضر ہوں. آج میں مسیح خدا کے بدن اور خون کی فضیلت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے چلا ہوں. اس سلسلہ میں مزید آڈیوز آتی رہیں گی. جی تو میں آتا ہوں اپنے مطمع نظر کی جانب، جس میں ایک عام انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کی جانب آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. شکریہ. جی میرے عزیزو، کلام مقدس میں اشعیاء نبی کے صحیفہ اس کے 1 باب اس کی 11 آیت میں یوں رقم ہے: خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، اور میں مینڈوں کی سوختنی قربانی اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. آتے ہیں عبرانیوں کی جانب 9 باب 12 آیت میں یوں رقم ہے: اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. یہ ہے وہ مودا حقیقی بے عیب برہ کی نئے عہد کی قربانی. مقدس لوکا کی انجیل اس کے 22 باب اس کی 19 آیت میں یوں رقم ہے: پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. کہنا آسان اور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ممکنات میں سے ہے کہ ایک عام ذی شعور کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ یہ گندم کی روٹی اور انگوری رس کو یسوع کیسے اپنا بدن کہہ سکتے ہیں، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی، شیورلی، ایک عام انسان جو ایک اسپیشلی جو سائنٹیفک مائنڈ رکھتا ہو، جب آلٹر پر یا قربان گاہ پر روٹی اور گندم کی روٹی اور مے کو جب اس کی کیمیکل کمپوزیشن کے اوپر نظر کرتا ہے تو اسے وہ چیزیں جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ وہاں پر نہیں پاتا. اسے انگوری رس میں، وائن میں بلڈ کی کمپوزیشن نہیں ملتی. اسے روٹی میں، جو روٹی کی صورت وہاں پر یسوع کا بدن ہے، اس میں گوشت کی کیمیکل کمپوزیشن نہیں ملتی. تو پھر یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایسے سوچے. تو یاد رہے کہ یہ یسوع مسیح کا بدن اور خون جو انگوری رس اور گندم کی روٹی کی صورت میں قربان گاہ کے اوپر موجود ہے، وہ الہی بھید ہے جس کا تعلق ایمان و ادراک سے ہے. اور ایمان و ادراک عام ایمان و ادراک نہیں. اگر آپ در حقیقت اس گندم کی روٹی اور میں خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ایمان چاہیے، حضرت ابراہیم کا ایمان، جس کی بدولت اس نے اپنے المحبوب بیٹے کی گردن پر چھری رکھ لی. یہ ایمان درکار ہے. تو پھر ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ جو گندم کی روٹی اور انگوری رس مسیح خداوند کا بدن اور خون ہے. لیکن ہم اس سے ذرا نچلے درجے پہ آ کر بھی اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں کہ جو
جیسے میں نے کہا کہ کہنا آسان اور کرنا مشکل، اور جو کوڑیوں کو پاک کرتا ہے اور بہروں کو قوت سماعت عطا کرتا ہے، گونگوں کو قوت گویائی عطا کرتا ہے، جنم کے اندھوں کو بصارت عطا کرتا ہے، اور کائنات کی سب فطری قوتیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی جس کے تابع ہوں، جو پانیوں پر چلتا ہو، جو 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیتا ہو۔ میرے عزیزو، 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا آسان نہیں۔ چوتھے دن کا مردے کے اندر ڈیکمپوزیشن اس گریڈ پر چلی جاتی ہے، اس درجے پر چلی جاتی ہے کہ اس کے سارا دل، گردے اور ہر چیز اندر سے وہ بالکل تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس مردے سے جس سے بدبو آتی ہو، اور اس کو حکم دینا کہ باہر آ جا قبر سے، اور وہ سارے اس کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ جو ڈیکمپوز ہوئے ہیں اثر نو وہ زندگی حاصل کرتے ہیں، کمپوزڈ فارم میں چلے جاتے ہیں، اور وہ مردہ باہر آ جاتا ہے۔ اب اسی طرح کے کام جو ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جب اس کے کام ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو اس کی باتیں بھی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ متی کی انجیل میں مسیح خدا فرماتے ہیں آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، یہ لوکا کی انجیل اس کے 21 باب اس کی 23 آیت میں 33ویں آیت میں مسیح خدا فرماتے ہیں آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہمیں 2 شہادتیں ملی ہیں، اور مرکز کی انجیل اس کے 2 باب 9 آیت میں لکھا ہے آسان ہے کیا مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ جی میرے عزیزو، میرا کانٹینٹ اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں اس پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے جب چارپائی سے ایک لاغر مفلوج کو اٹھایا اور گرد و نواح میں کھڑے لوگوں نے اپنے من میں یہ سوچا کہ ہاؤ ہی کین فارگیو دا سنس، یہ تو غیر دادنی اختیار ہے ذات الہی کا، خدا کا اختیار ہے، اور یہ کون شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع مسیح نے ان کے دل کی بات بھانپ لی، یسوع مسیح نے ان کے دل کی بات جانچ لی اور کہا کہ آسان ہے کیا کہ یہ کہنا کہ اٹھ کے چل پھر، یا یہ کہ تیرے گناہ معاف کرنا۔ ہم کسی کے بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں، جب کوئی ہمارا گناہ کرے ہم اس کا ہم گناہ معاف کر سکتے ہیں، اگلا کام خدا کا ہے، لیکن ہم یہ کہنا بہت مشکل ہے کسی لاغر کو، کسی پیرالائزڈ پرسن کو، مفلوج کو یہ کہنا اٹھ اور چل پھر، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جس کے کام سمجھ نہیں آتے اس کی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ تو جو مردے کے اندر زندگی کی روح پھونک سکتا ہے، اثر نو زندگی کی روح پھونک سکتا ہے، وہ اس انگوری رس میں اور گندم کی روٹی میں خون اور گوشت کی تاثیر پیدا کر سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار بینگ ود می۔ اسٹے بلیسڈ ان Jesus' name. Keep listening my audios. مسیح خدا کی برکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔